آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ مقتل پہ اپنی جان کو وارے ہوئے تو ہیں، ارے مقتل پہ اپنی جان کو وارے ہوئے تو ہیں، ہم زندگی کا قرض اتارے ہوئے تو ہیں۔ مقتل پہ اپنی جان کو وارے ہوئے تو ہیں، ہم زندگی کا قرض اتارے ہوئے تو ہیں، اور لینا تھا ان کا نام پکارا ہے اپنا نام، لینا تھا ان کا نام پکارا ہے اپنا نام، ہم اتنے احتیاط کے مارے ہوئے تو ہیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ مقتل پہ اپنی جان کو وارے ہوئے تو ہیں، ہم زندگی کا قرض اتارے ہوئے تو ہیں، اور لینا تھا ان کا نام پکارا ہے اپنا نام، ہم اتنے احتیاط کے مارے ہوئے تو ہیں۔ ان اشعار کے خالق ملتانی صاحب، خاندانی نام تنویر عارف خان بھی ہے، عارف منصور بھی کہتے ہیں انہیں، ولدیت وزیر احمد خان، پیدائش 23 جولائی 1950 ملتان۔ آپ کی تصانیف میں سورج زمین پر اور مرسل و مرسل۔ منصور ملتانی صاحب نے فرمایا کہ سروں پہ دھوپ چاندی بو رہی ہے، سروں پہ دھوپ چاندی بو رہی ہے، مگر بارش تو اندر ہو رہی ہے، اور زمیں کا رزق ہو جانے سے پہلے، زمیں کا رزق ہو جانے سے پہلے مجھے جینے کی خواہش ہو رہی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ منصور ملتانی صاحب نے فرمایا کہ نظر اب لگ ہی جائے اس نظر کو، نظر اب لگ ہی جائے اس نظر کو، جو کھانا چاہتی ہے اپنے گھر کو، اور عجب ہے آج کل کا ہر مسافر، عجب ہے آج کل کا ہر مسافر، گرانا چاہتا ہے ہم سفر کو، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب منصور ملتانی صاحب 23 جولائی 1950 ملتان میں پیدا ہوئے۔ 24 جولائی 1927 کاٹھیا واڑ میں پیدا ہونے والے جناب ثاقب انجان صاحب، خاندانی نام محمد ثاقب، ولدیت ولی محمد، قلمی نام ثاقب انجان، 24 جولائی 1927 کاٹھیا واڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصانیف کے نام ہیں ریگ ساحل، حدیث غم، ابر کرم، من آنگن، من درپن۔ ثاقب انجان صاحب نے فرمایا کہ جس پیڑ کی تقدیر میں پتے نہیں ہوتے، جس پیڑ کی تقدیر میں پتے نہیں ہوتے، اس پیڑ پہ چڑیوں کے بسیرے نہیں ہوتے، اور کچھ اور ہی ہوتی سفر عشق کی تاریخ، کچھ اور ہی ہوتی سفر عشق کی تاریخ، گر راہ میں دم لینے کو ٹھہرے نہیں ہوتے، اور اے ہم نفسو تازہ ہوا آئے کہاں سے، اے ہم نفسو تازہ ہوا آئے کہاں سے، زندان تکبر میں دریچے نہیں ہوتے، شاعری سچ بولتی ہے جناب ثاقب انجان صاحب۔ ثاقب انجان صاحب نے مزید فرمایا کہ درد آشنائی سے بے نیاز تھے پتے،
درد آشنائی سے بے نیاز تھے پتے، ٹوٹتی رہیں کلیاں دیکھتے رہے پتے، اور پتیوں نے مہندی کی یہ دلا دیا احساس، پتیوں نے مہندی کی یہ دلا دیا احساس، خون رگوں میں رکھتے ہیں گرچہ ہوں ہرے پتے، اور کام آ نہیں سکتے یہ بلند قامت لوگ، کام آ نہیں سکتے یہ بلند قامت لوگ، کس کو چھاؤں دیتے ہیں تاڑ کے گھنے پتے، درد آشنائی سے بے نیاز تھے پتے، ٹوٹتی رہیں کلیاں دیکھتے رہے پتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ثاقب انجان صاحب 24 جولائی 1927 کاٹھیا واڑ میں پیدا ہوئے۔ 25 جولائی 1940 امروہہ میں پیدا ہونے والے عقیل دانش صاحب، خاندانی نام سید عقیل احمد ولدیت سید محمد جمیل، قلمی نام عقیل دانش، 25 جولائی 1940 امروہہ میں پیدا ہوئے۔ 1963 میں کراچی یونیورسٹی سے وظیفہ پاتے ہوئے امتیازی حیثیت سے ایم اے کیا۔ انہیں تمغہ بابائے اردو سے بھی نوازا گیا اور 1978 میں حکومت پاکستان نے تمغہ اقبال سے بھی نوازا۔ عقیل دانش صاحب نے فرمایا کہ دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود، دوستوں کی تازہ دم تیغ ستم کے باوجود، قائد اعظم کا یہ ایقان مٹ سکتا نہیں، اور عہد ہے دانش ہمارا وقت سے تاریخ سے، عہد ہے دانش ہمارا وقت سے تاریخ سے، ہم تو مٹ سکتے ہیں پاکستان مٹ سکتا نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل دانش صاحب۔ عقیل دانش صاحب نے فرمایا کہ بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا، اور تنہائی کے اور غم کے امی ہیں در و دیوار، تنہائی کے اور غم کے امی ہیں در و دیوار، یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا، اور قرنوں سے زمانے سے ہے طاقت کی حکومت، قرنوں سے زمانے سے ہے طاقت کی حکومت، ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا، بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا، انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عقیل دانش صاحب۔ 26 جولائی 1928 الہ آباد میں پیدا ہونے والے ابن صفی مرحوم، جن کی برسی منائی جائے گی 26 جولائی 1980 کراچی میں وفات پا چکے ہیں۔ 26 جولائی ہی آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اور 26 جولائی 1980 خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ قلمی نام ابن صفی، خاندانی نام اسرار احمد، شاعر، ناول نگار، جاسوسی دنیا اور عمران سیریز پڑھنے والے واقف ہیں ابن صفی کے نام سے۔ آپ کی تصانیف آئینہ صفی، آمد، گوشہ ابن صفی اور بہت سی دیگر کتابیں۔ اور ابن صفی مرحوم نے اپنے ناول بے باکوں کی تلاش پر ایک فلم کی ہدایت کاری بھی فرمائی جس کا نام ہے دھماکہ۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 الہ آباد میں پیدا ہوئے اور 26 جولائی 1980 کراچی میں انتقال فرما گئے، اور فرما گئے کہ دل کا کھلونا ہاتھ آیا ہے، دل کا کھلونا ہاتھ آیا ہے، کھیلو توڑو جی بہلاؤ۔ ایک اور شعر سماعت فرمائیے ابن صفی کہ لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، ارے لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھی نہ جا سکی مگر اپنی ہی داستاں۔ اس کے علاوہ ابن صفی صاحب مرحوم کا یہ کلام سماعت فرمائیے کہ یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، ارے یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے
دوستی نہیں ہوتی، اور جب دلوں میں غبار ہوتا ہے ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہوتی، اور چاند کا حسن بھی زمیں سے ہے، ارے چاند کا حسن بھی زمیں سے ہے، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی، اور دن کے بھولے کو رات ڈستی ہے، ارے دن کے بھولے کو رات ڈستی ہے، شام کو واپسی نہیں ہوتی، اور آدمی کیوں ہے وحشتوں کا شکار، آدمی کیوں ہے وحشتوں کا شکار، کیوں جنوں میں کمی نہیں ہوتی، اور ایک مرض کے ہزار ہیں نباز، ارے ایک مرض کے ہزار ہیں نباز، پھر بھی تشخیص ہی نہیں ہوتی، یوں ہی وابستگی نہیں ہوتی، دور سے دوستی نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ابن صفی مرحوم۔ سامعین، اس سے قبل کہ ابن صفی مرحوم کا ایک اور کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا جائے، ہمارے دوست شاعر جناب احتساب خان عامر صاحب اپنے استاد حکیم ظہیر مرحوم جو کہ بصارت سے محروم تھے، 10 اکتوبر 2015 اپنے استاد حکیم ظہیر قریشی مرحوم کو از خود لے کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے۔ پروگرام آئینہ ادب میں حکیم ظہیر مرحوم مہمان رہ چکے ہیں، اور عامر بھائی نے بتایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ 2017 میں حکیم صاحب خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں اسی پروگرام آئینہ ادب کا ایک کلپ حکیم ظہیر مرحوم کی آواز میں، اور پھر ساتھ ہی ابن صفی کا کلام حبیب ولی محمد کی آواز میں۔ اپنے حصے کی ایک ایک پائی کو ہم، اپنے حصے کی ایک ایک پائی کو ہم بانٹ لیں جاگیر آبائی کو ہم، واہ، اپنے حصے کی ایک ایک پائی کو ہم بانٹ لیں جاگیر آبائی کو ہم، واہ، حرص نے اس کو کہیں گم کر دیا، واہ، حرص نے اس کو کہیں گم کر دیا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں سچائی کو ہم، واہ واہ واہ، حرص نے اس کو کہیں گم کر دیا، واہ، ڈھونڈتے پھرتے ہیں سچائی کو ہم، کہہ رہی ہے وقت کی بدلی ہوا، کہہ رہی ہے وقت کی بدلی ہوا، واہ، بھول جائیں اس پذیرائی کو ہم، واہ، کہہ رہی ہے وقت کی بدلی ہوا، بھول جائیں اس پذیرائی کو ہم، واہ، آ خیال یار میرا ساتھ دے، آ خیال یار میرا ساتھ دے، دور کر دیں گھر کی تنہائی کو ہم، کیا کہنے، آ کیا خیال کہنے، یار واہ، میرا ساتھ دے، دور کر دیں گھر کی تنہائی کو ہم، واہ واہ، تے سمندر کی ہمیں آئی نہ راس، تے سمندر کی ہمیں آئی نہ راس، جا رہے ہیں کو پیمائی کو ہم، کیا کہنے، تے کیا کہنے، سمندر کی ہمیں آئی نہ راس، واہ جا رہے ہیں کو پیمائی کو ہم، واہ رقص کرتے اب تو نادانوں کے بیچ، واہ رقص کرتے اب تو نادانوں کے بیچ، واہ، دیکھتے ہیں اپنی دانائی کو ہم، واہ رقص کرتے اب تو نادانوں کے بیچ، واہ دیکھتے ہیں اپنی دانائی کو ہم، واہ، دشت میں سارا اثاثہ چھن گیا، دشت میں سارا اثاثہ چھن گیا، واہ، لا سکے بس آب لا پائی کو ہم، واہ، دشت میں سارا اثاثہ چھن گیا، لا سکے بس آب لا پائی کو ہم، واہ، چال جنگی حکمت عملی ظہیر، نام لیں گے کیا کیا پسپائی کو ہم، واہ واہ واہ، چال جنگی حکمت عملی ظہیر، نام لیں گے کیا کیا پسپائی کو ہم۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب حکیم ظہیر قریشی مرحوم کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب احتساب خان عامر صاحب بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ اپنے استاد کی آواز سن کر خوش ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ جناب حکیم ظہیر قریشی مرحوم ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور مرحوم ابن صفی صاحب قبل ازیں جن کے کلام آپ سماعت فرما چکے ہیں، ایک اور کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جناب ابن صفی مرحوم نے فرمایا تھا کہ راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رش کے غزالاں سب جانے پہچانے ہیں، اور ہم کو سہارے کیا راس آئیں، اپنا سہارا ہیں ہم آپ،
ہم کو سہارے کیا راس آئیں، اپنا سہارا ہیں ہم آپ، خود ہی سہارا خود ہی دیوانے، شام نفس پروانے ہیں، اور بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں، راہ طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رشک غزالاں، سب جانے پہچانے ہیں، کلام میں سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، راہ طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی بیگانے ہیں۔ سامعین، ابن صفی مرحوم کا کلام حبیب ولی محمد کی آواز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا، اور اب ذکر ہے ایک ایسی خاتون شاعرہ کا کہ جن کے بارے میں احمد ندیم قاسمی صاحب فرما گئے کہ ان کی شاعری ایک جیتی جاگتی، سوچتی، شدت سے محسوس کرتی اور بہت گہرائی میں اترنے میں کوشاں خاتون کی شاعری ہے۔ یہ شاعری صرف اپنی ذات کے گرد طواف نہیں کرتی، بلکہ اپنے ماحول کی مٹی خوشبو کے ساتھ لے کر حیات و کائنات کے آئینوں میں دور تک جھانکنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یہ شاعری صرف ایک خاتون کا چہرہ نہیں دکھاتی، بلکہ اس کے مشاہدات و تجربات اور محسوسات شاہد ہیں کہ اس شاعری میں ہر خاتون کا چہرہ اپنے واضح خد و خال کے ساتھ نمایاں ہے۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ رائے قائم فرمائی کراچی میں مقیم معروف شاعرہ حمیرہ راحت صاحبہ کے بارے میں۔ حمیرہ راحت صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہوا کے ہاتھ میں اب تک دیا سلامت ہے، ہوا کے ہاتھ میں اب تک دیا سلامت ہے، خدا کا شکر میرا حوصلہ سلامت ہے، ہوا کے ہاتھ میں اب تک دیا سلامت ہے، خدا کا شکر میرا حوصلہ سلامت ہے، اور قبول ہو نہ ہو لیکن یہ فخر کم تو نہیں، ارے قبول ہو نہ ہو لیکن یہ فخر کم تو نہیں، کہ میرے ہونٹوں پہ حرف دعا سلامت ہے، اور چھپا رہے ہیں جسے آپ چھپ نہ پائے گا، چھپا رہے ہیں جسے آپ چھپ نہ پائے گا، میرے حضور ابھی آئینہ سلامت ہے، اب اس قیامت صغریٰ میں کون دیکھے گا، اب اس قیامت صغریٰ میں کون دیکھے گا، تباہ کیا ہوا اس گھر میں کیا سلامت ہے، اور جو آہنی تھے تعلق وہ کب کے ٹوٹ چکے، جو آہنی تھے تعلق وہ کب کے ٹوٹ چکے، بس ایک رشتہ وہی کانچ کا سلامت ہے، اور عدو نے راہ میں کانٹے بچھا کے کیا پایا، عدو نے راہ میں کانٹے بچھا کے کیا پایا، کہ میرے پاؤں کا ہر آبلہ سلامت ہے، اور کسی کی آنکھوں میں اب تک وہ خواب زندہ ہے، کسی کی آنکھوں میں اب تک وہ خواب زندہ ہے، کسی کے دل میں وہ عہد وفا سلامت ہے، ہوا کے ہاتھ میں اب تک دیا سلامت ہے، خدا کا شکر میرا حوصلہ سلامت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ حمیرہ راحت صاحبہ کا کلام، کراچی میں مقیم معروف شاعرہ حمیرہ راحت صاحبہ،
جیتی رہیے. سامعین، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا، ہمارے ان تمام کرم فرماؤں کا بے حد شکریہ کہ گزشتہ پروگرام کو پسند کیا، اپنی رائے سے نوازا اور شیئر بھی فرمایا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب کی عنایتوں محبتوں کا بے حد شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب وقاص وکی صاحب، جناب جاموٹ سکندر صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، محترمہ راحلہ جبین صاحبہ، جناب خان کامران خان صاحب، جناب دلاور عباس صاحب، جناب عمران خان صاحب، جناب علی زیدی صاحب، جناب ذکی زیدی صاحب، جناب راشد قریشی صاحب، جناب احتساب خان عامر صاحب، جناب راؤ سلمان چوہان صاحب، سب انسپیکٹر جاوید علی صاحب، محمد رضا صاحب، علی کوثر صاحب، نادر خان صاحب، صغیر احمد جعفری صاحب، شہزاد مغل اجمی صاحب اور جناب عظمت باری ابن نصرت گوالیاری مرحوم. آپ تمام صاحبان کا بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. شاعری سچ بولتی ہے سامعین ہفتے وار سلسلہ ہے اور خالصتاً ادبی پروگرام پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. صاحبان ذوق ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہم آپ کے بے حد متشکر ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. آپ کی حسین سماعتوں کی نظر چند اشعار اور گزشتہ دنوں کراچی کے معروف نوجوان شاعر جناب سید کامی شاہ صاحب، ان کا مجموعہ کلام قدیم کے نام سے منظر عام پر آیا اور ماشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کا کار سخن جاری ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی زخم جگر نہ کام آیا، کوئی زخم جگر نہ کام آیا، ہم کو یہ بھی ہنر نہ کام آیا، اور بھولنے کا نہیں وہ وقت کہ جب، ارے بھولنے کا نہیں وہ وقت کہ جب دوست ہی وقت پر ناکام آیا، اور دل کو اب کوستا ہوں میں کامین، دل کو اب کوستا ہوں میں کامین، تھا تو میرا مگر نہ کام آیا، کوئی زخم جگر نہ کام آیا، ہم کو یہ بھی ہنر نہ کام آیا. سید کامی شاہ صاحب، چند اشعار اور سماعت فرمائیے. چیدہ چیدہ. جناب یاسر فاروق صاحب نے فرمایا کہ بہت سے دکھ تو ہنس کر جھیل لیتی ہے مگر یاسر، بہت سے دکھ تو ہنس کر جھیل لیتی ہے مگر یاسر، سرے بازار رسوائی پہ غربت کانپ اٹھتی ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب یاسر فاروق صاحب. جناب شہزاد مغل اجمی صاحب، کیا کہنے آپ کے بھی، فرماتے ہیں بول شیریں ہے، بول شیریں ہے تیرے تو ہے تیرا ہر کوئی، بول شیریں ہے تیرے تو ہے تیرا ہر کوئی، جیت سکتا نہیں دل نو کے سنا پر کوئی، دامن ضبط کو ہر حال میں تھامے رکھنا، دیکھنا پھر نہیں ٹوٹے گا کبھی گھر کوئی. واہ واہ واہ. دامن ضبط کو ہر حال میں تھامے رکھنا، دیکھنا پھر نہیں ٹوٹے گا کبھی گھر کوئی، اور میرا یہ پاک وطن ہے تو گلستان مگر، میرا یہ پاک وطن ہے تو گلستان مگر، باغباں کھلنے نہیں دیتے گلے تر کوئی، اور ختم کیا ہوگی یہ خون ریزی انسان کبھی، دھڑ کسی کا یہاں ملتا ہے وہاں سر کوئی، اور ایک دن چھوڑ کے جانا ہے جہان فانی، ماں سوا اس کے نہیں اور کہیں در کوئی، اور نفسہ نفسی کا یہ شہزاد عجب عالم ہے، ارے نفسہ نفسی کا یہ شہزاد عجب عالم ہے، اپنے بارے میں یہاں سوچتا ہے ہر کوئی،
بول شیریں ہیں تیرے تو ہے تیرا ہر کوئی، جیت سکتا نہیں دل نو کے سنا پر کوئی، شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہزاد اجمی صاحب۔ سامعین، پروگرام جاری ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے جناب اقبال پیرزادہ صاحب۔ 26 جولائی کو ولادت ہے اقبال پیرزادہ صاحب کی۔ جناب نصرت گوالیاری مرحوم 27 جولائی کو برسی منائی جائے گی، اور جناب حکیم ناصر مرحوم 28 جولائی کو ان کی برسی ہے۔ سو پروگرام کے حصہ دوم میں آپ ان شعراء کرام کے کلام اور دیگر شعراء کے کلام سماعت فرما سکیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور کلام کی جانب، چونکہ دن قریب آ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم سب ہی دیکھیں گے۔ آئیے سنتے ہیں، لازم ہے